لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات عزیزان محترم ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس سے پروردگار نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اللہ کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کیا جائے کہ جن کا خود خداوند متعال ذکر کرتا ہے پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں بنا کر بھیجا اور اس کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے منتخب نمائندوں کو بھی امت کے درمیان میں بھیجا انسان کیونکہ اشرف المخلوقات ہے اور جو کوالٹیز اور ایبلٹیز خدا نے انسان کو دی ہیں وہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے باقی مخلوقیں اگر آپ دیکھیں تو سسٹمیٹک کام کے حساب سے بہت پرفیکٹ ہیں چونٹیوں کو اگر آپ دیکھیں تو چونٹیوں کا سسٹم بہت پرفیکٹ ہے اپنی ایک دوسرے کی کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کے ساتھ شہد کی مکھی کو دیکھیں تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ صرف بہترین خوشبو والے پھولوں کا رس چوستی ہے باقیوں کی طرف نہیں جاتی اس طرح بہت سارے اسپیشیز کو دیکھیں آپ حیران رہ جائیں کہ آپ اگر ان کے چیزوں کو دیکھیں لیکن اس کے باوجود جو 100 سال 1000 سال پہلے تھے آج بھی وہ چونٹی ویسی ہی ہے لیکن انسان کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ اس کے اندر تکامل رکھا ہے رشد رکھا ہے اپگریشن رکھی ہے گریڈ ہو جاتا ہے اوپر جاتا ہے پہلے اسٹون ایج میں رہتا تھا غاروں میں رہتا تھا آہستہ آہستہ اسکائی اسکریپرز پہ آ گیا اور اب مارس پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے یہ جو کوالٹی ہے یہ اس کے اندر اس رسول کی ہے کہ جو اس کے باطن میں خدا نے رکھا ہے اور وہ اس کی عقل ہے اور یہ عقل دوسری مخلوقات میں نہیں پائی جاتی اسی لیے دوسری مخلوقات کا حساب کتاب نہیں ہے انسان کا حساب کتاب ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نطق ہے اس کے اندر اچھے برے کی تمیز رکھی ہے خدا نے اسی لیے اس کے لیے
کہ اب یہ اتنی تو اس کے انٹرنل وجود میں چیزیں تھیں، اب اس کو ڈائریکٹ کون کرے گا؟ کیونکہ انسان ظاہری طور پر جتنا بھی اچھا ہو جائے وہ اپنا فائدہ دیکھ سکتا ہے، دوسرے کا ہو سکتا ہے فائدہ نہ دیکھے۔ انسان کی ذات میں ایسی ہے، انسان بہرحال اپنی چیزوں کو کرتا ہے۔ آپ ظاہری طور پر بھی انسانوں کے جتنے بھی سسٹم ہیں وہ دیکھ لیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قوم کو فائدہ دے دیں گے، کسی گروہ کو فائدہ دے دیں گے، لیکن پوری انسانیت کو فائدہ دینا مشکل ہے۔ اسی لیے جس خالق نے اس پروڈکٹ کو بنایا تھا وہ اس کی اندرونی بیماریوں سے واقف ہے، اس لیے اس نے اپنی طرف سے لوگوں کو بھیجا، کیونکہ خود انسان اپنے آپ کو نہیں لے کے جا سکتا جس جگہ کے لیے اسے خلق کیا ہے۔ یہی تھی، اس لیے پروردگار نے، روایات ہے کہ اگر ایک بھی شخص ہوگا اکیلا تو وہ خدا کی طرف سے ہادی ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں اور آخری نبی کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، تو کیا خدا نے ہمیں خالی چھوڑ دیا؟ ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کی کوالٹی یہی ہے، یا اس کو کہہ لیں گے جو ڈفرینسیشن ہے باقی چیزیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بغیر حجت خدا کے کائنات خالی نہیں ہے۔ حجت خدا ہر دور میں، اور ہمارے پاس اس کے لاجیکل اور قرآنی اور حدیث کے حساب سے ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں، مطلب ہوا کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ لیکن بہرحال اس حجت کی اپنی ایک ذمہ داری ہر دور کے اندر رہی ہے، لیکن عقلوں کو اس قابل ہو جانا کہ وہ اپنے زمانے کے ہادی کا ساتھ دیں یہ آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ دنیا کو بھی ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے کہ یہ اس سے دور کرنے کے لیے ایک اٹریکشن لے کر آتی ہے۔ جیسے آپ نے سنا، اور ابن عباس سے روایت بھی ہے کہ ایک جنگ کا کوئی واقعہ ہے اور بڑے کچھ قبائل کے لوگ مولا کائنات سے ملنے آتے ہیں۔ جیسے ہی ابن عباس کہتا ہے کہ میں خیمے میں جاتا ہوں تو میں نے کیا دیکھا، مولا کائنات اپنی نالین مبارک کو سی رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مولا بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آئے، وہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے اسی نالین مبارک کو جو ہے وہ اس کی طرف پھینکا اور کہا کہ میرے لیے ظاہری حکومت کی اوقات جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ظاہری بات تو چھوٹی سی ہے، بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ امام کسے کہتے ہیں۔ ہم موسٹلی کیونکہ ایسے گھرانوں میں پیدا ہو گئے، امام کتنے ہیں؟ 12، تو معصوم کتنے ہیں؟ 14، کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہے نا یہ۔ ہم میں سے کچھ ہوں گے کہ شاید کنورٹ ہو، کچھ کسی نے ریسرچ بھی کی ہو، کیونکہ لیکن جب تک ہم امام کو نہیں سمجھیں گے، اور امام نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک ہم امامت کو نہیں سمجھیں گے۔ آج جو میں اپنے اندر جو کمزوری پا رہا ہوں، نہ کہ میں خدا نخواستہ آپ کو کہہ سکتا ہوں، آج جو ہمارے اندر میرے اندر کمزوری ہے وہ سسٹم آف امامت کو نہ سمجھنے کی ہے۔ امام جو ہے اٹس ناٹ اے نارمل پرسن، نارمل سے مراد تو عادی نہیں ہے۔ مولا کائنات جو یہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ مور بگر، اس دنیا کی ظاہری نظام سے بڑا کوئی اور سسٹم ہے، اس کی طرف متوجہ ہو۔ دنیا محدود ہے، دنیا جس کے پیچھے تم لالچ لے کر آتے ہو، تم کرسی پہ بیٹھ جاتے ہو، تم ساری چیزیں چھین جاتے ہو، یہ کچھ نہیں ہے۔ وہ امام کہ جب یہ کہے کہ سلونی سلونی، میرے سے پوچھو کہ جو تم پوچھ سکتے ہو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تو لوگوں نے کیا سوال کیے تھے آپ کے سامنے؟ لوگوں نے کہا بال کتنے ہیں، لوگوں نے کہا درختوں کے پتے کتنے ہیں، فلانا گوشت کیسے، یہ سارے سوال تھے۔ اب ہم سب بعض اوقات ہنستے ہیں کہ کیسے لوگوں نے سوال کیے۔ اگر ہم ہوتے
ہم ہوتے تو ہم بھی یہی سوال کرتے، کیونکہ انسان اپنی معرفت کے حساب سے سوال کرتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے ایلن مسک ہوتا تو وہ پوچھ لیتا امام سے کہ مارس پہ جانے کا راستہ بتا دے گا، تو میں تو چلا جاؤں. تو یہ ساری چیزیں امام ہے. آج آپ کے سامنے جو ابھی نیا ٹیلیسکوپ آیا ہے، ہبل ٹیلیسکوپ کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے جو اسکرین شاٹ اور جو تصویریں لی ہیں، 1000 گلیکسیز ہیں. ان 1000 گلیکسیز میں پتہ نہیں کہیں ہماری ایک گلیکسی، اس ایک گلیکسی میں کہیں ہمارا نظام شمسی میں کہیں ارتھ ہے، اس ارتھ میں کہیں ہم پتہ نہیں کہاں ہیں. اتنا بڑا کہ ابھی تک ایکسپلور ہو رہا ہے. اور یہ ظاہری دنیا ہے، اور یہ میٹر جو مادہ ہے یہ ظاہری ہے. ابھی ملکوت کہاں ہے، جبروت کہاں ہے، لاہوت کہاں ہے، nobody knows. اور پھر یہ پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے، چوتھا آسمان، پانچواں، پھر کہیں عرش الہی ہے. اور امام کیا فرماتے ہیں؟ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو امام کو سمجھیں، امام کیا ہے. جانے مطلب امام جانتے تھے، مگر امام باب علم نہیں ہے. امام نہیں جانتے تھے کہ دنیا میں کون کون سی چیزیں کیسے بنیں گی، کیسے ڈیزائن ہوں گی. سلیکون چپ میں آپ اتنا اس کو چھوٹا کر دیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے گی، انسان جو ہے وہ روبوٹ کی طرح چلنا شروع. امام کو پتا تھا سب یہ. کل ایمان، کل قرآن، حق دا امام، نعرہ حیدری. وہ امام یہ سب جانتے تھے، مگر امام نے ہمیں بتایا نہیں. کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ امام جانتے تھے یہ سب کر لے گا، مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا. اسی لیے امام نے جو نہج البلاغہ دیا وہ انسان بننے کا فارمولا دیا. نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولا ہے کہ تمہیں انسان کیسے بننا ہے، تمہارا بیہیویئر کیسا ہو، تمہارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو، تم اپنے باطن کو کیسے پاک کرو. دنیا کا کوئی ڈٹرجنٹ، دنیا کی چیزیں تمہارے باطن کو پاک نہیں کر سکتی، اور ایون اسکین بھی نہیں کر سکتی کہ اس شخص میں بغض کتنا پایا جاتا ہے، اس شخص میں کینہ کتنا پایا جاتا ہے، اس میں حسد کتنا کوئی نہیں. ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، اچھی خوشبو لگا کے ملتے ہیں، کسی کو کیا پتہ اندر کیا ہے. مگر امام جانتا ہے یہ اندر سے کتنا معطر ہے. نہ صرف امام، جو اماموں کے راستوں پہ چلنے والے، اماموں کے نوکر، اولیاء خدا، وہ جانتے تھے، وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اندر سے کیا ہے. ملا کلی حسین حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو نجف اشرف میں جنہوں نے 300 ولی بنائے، مدرسے کے شاگرد نہیں بنائے، ولی بنائے. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، احمد کربلائی، اور جو ہے وہ شیخ بہاری جو حمدان کے تھے، 3 ان کے بہت بڑے نائبوں میں سے تھے. یہ احمد کربلائی کے شاگرد تھے آیت اللہ قاضی طباطبائی، جن کے بارے میں ہم اتنا سنتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت، علامہ طباطبائی، یہ سب ان کے شاگرد ہیں. وہ 300 ولی بنائے ہیں. نفس کتنا سٹرونگ ہے. ایک شخص نجف میں اوباش، تنگ کرنا لوگوں کو، ایسی شخصیت تھی کہ جیسی لوگ دیکھتے تھے بھاگ جاتے تھے کہ ایسا شخص ہے. ایک دن حرم مولا کائنات میں ان کو مل گیا، سامنے آیا، یہ کھڑے رہے. اس کا نام عبد فرار تھا، یعنی جو مجھے اس کو دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا. جیسے اس کے سامنے آیا تو یہ تو کھڑے ہوئے. کہا کہ آپ نہیں جانتے میرا نام کیا ہے؟ کہا ہمارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد فرار ہے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، نفس جب کمال پر پہنچ جائے، روح اور قلب مشاہدات دیکھ رہا ہو، تو ایک جملہ بھی توڑ دیتا ہے. ایک جملہ کہا، تمہارا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ بس چلے گئے. دوسرے دن جب درس پہ آئے، شاگردوں کو کہا کہ آج درس کی چھٹی ہے، آج ایک ولی کا جنازہ پڑھا ہے. تو یہ شاگرد کہنے لگے کون سا ولی آ گیا؟ جب پہنچے تو دیکھا تو اس کے گھر پہ تھے. جب اس کے گھر پہ پہنچے تو شاگردوں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا جب سے کل سے آیا تھا، کمرے میں بیٹھا ہوا ساری رات صرف ایک ہی جملہ کہتا رہا، میرا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ اور صبح اٹھا تو روح پرواز کر چکی تھی. یہ ولی ہے، امام تو پھر امام ہے.
تو امام کو سمجھے. ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات امام جب نعوذ باللہ استغفر اللہ جیسے معامل ہے نہیں ہے ظالم. ایک عارف بزرگوار مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کی زیارت انہوں نے جا کے دیکھا کہ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ آپ کو پتہ ہے زیارت پہ جاتے ہیں. خدا سب کو بھی زیارت نصیب فرمائے. وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور امام کو کوئی فلانی جگہ سے سلام کر رہا ہے, کوئی دروازے سے کر رہا ہے, کوئی کہاں سے کر رہا ہے. تو ابھی انہوں نے ذہن میں خیال آیا کہ یہ مولا سب کو کیسے جواب دیتے, سب کو کیسے جو ہے وہ. تو اچانک سے علم آنکھ جو ہے وہ برزخ کی ہٹا دی گئی, کھل گئی, تو دیکھا کہ ہر ظاہر کے برابر میں امام موجود ہے. ہر ظاہر کے برابر امام یہ ہے ظالم محترم. ہمارا وقت کا امام کہاں ہے؟ کیا میں امام کو محسوس کرتا ہوں؟ یہ میں نے کبھی کوشش کی کہ میں اذان محترم ہم سے کوفہ کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ کوفہ میں لوگوں نے مولا کائنات کے ساتھ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. کربلا میں یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت کا راستہ ہے, لیکن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کربلا میں تم کیوں نہیں آئے, مسلمان نہیں تھے. ہم سے مدینہ, ہم سے سامرا, ہم سے کاظمین کا سوال نہیں کیا جائے. ہم سے آج کا سوال کیا جائے 2022 میں تم کہاں تھے, اور تمہارا امام کہاں تھا. جن خاتون جنت کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں, خدا نے ہمیں توفیق دی ہے, خوب ان کی زندگی کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے. 40 دن مدینہ والوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی. کیوں؟ کیا چیز چاہیے تھی, کیا ڈیمانڈ تھی ان کی؟ صرف ایک بات, کیا غدیر کو بھول گئے؟ 40 دن خاتون جنت تھی, ملائکہ کی آمد و رفت تھی گھر میں, مگر پھر بھی دروازے کھٹکھٹائے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ امام کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم نے کتنے دروازے کھٹکھٹائے امام کے لیے آج تک, مگر ہم امام کا انتظار نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی ہے, مطلب یہ قرآن راستہ میں آپ کو وہ کوئی کافی نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ ریئلائزنگ, ہم محسوس نہیں کر رہے امام کو. ہم مسجد میں ہوتے ہیں, امام بارگاہ میں ہوتے ہیں, تھوڑا سا دل نرم ہوتا ہے, بس پھر گھر جاتے ہیں, باہر دنیا وہی واپس سیم ورڈ. خلوت ہوتی ہے جیسی. اور آج تو انسان, سوشل میڈیا نے انسان کو اتنا بزی کر لیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دے رہا, یعنی بیٹھ ہی نہیں سکتا تھوڑی دیر. آپ دیکھیں کہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل ایٹیکیٹس کے خلاف ہے ظاہری طور پر بھی دنیا میں, کہ ہم بھی اس کا شکار ہیں, ہم بھی یہی کرتے ہیں. بیٹا ہماری مجبوری اتنی ہے, کسی کو جواب نہ دو تو بھی ناراض ہو جاتے ہیں, کسی کو جواب دو تو کہتا ہے اور زیادہ جواب دیں مولانا, بات بھی کریں. اب 100 لوگوں سے آپ 1 منٹ بھی بات کریں تو دن کے 100 منٹس ہو جاتے ہیں, اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ مولانا صاحب پلیز 1 منٹ تو بات کر لیں, اور 1 منٹ کوئی بات نہیں کرتا, 5 منٹ تو اپنی بات سمجھانے میں لگا دیتا ہے وہ. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان ہر وقت بزی ہے. انسٹاگرام ختم ہوتا ہے تو فیس بک شروع ہو جائے گا, فیس بک ختم ہوگا تو یوٹیوب شروع ہو جائے گا, یوٹیوب ختم ہوگا اسنیپ چیٹ شروع ہو جائے گا, ٹک ٹاک شروع ہو جائے گا. وہاں سے فارغ ہوئے گھر میں تو نیٹ فلکس دیکھنا ہے, سیزن سارے پورے کرنے ہیں, پرائم ختم کرنا ہے. بزی ہے. سونے سے پہلے آنکھ موبائل پہ بند ہوتی ہے اور سب سے پہلے اٹھتا ہے تو موبائل پہ ہی دیکھتا ہے. زندگی ایسی ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضروری نہیں ہے, it's not luxury now, it's necessary, بٹ یہ کہ ہم اپنے آپ کو کب ٹائم دے رہے ہیں. تو ہم اسی میں پھنسے ہوئے. خواتین اپنے کھانے بنانے کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہیں, بناتی ہوئی ہیں جو آتا ہے ان کو, اور مرد جو ہے وہ اپنے حساب سے چیزیں دیکھتا رہتا ہے. ہم پھنسے ہوئے ذہن محترم. خلوت نہیں ہے ہماری زندگی میں, تنہائی نہیں ہے ہماری زندگی. کہاں ہے ہماری زندگی میں تنہائی؟ ہم بھی عبد فرار بنے ہوئے ہیں, ہم بھاگ رہے ہیں اپنے آپ سے. جو شخص اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتا وہ امام کو کہاں وقت دے گا؟ میری خلوت, میری تنہائی کہاں ہے؟ میں آپ سے کیا بات ہے,
کہاں ہے میری زندگی میں وہ مناجات جو 15 مناجات مفاتی کے اندر ہے؟ کہاں ہے مناجات شعبانیہ؟ کہاں ہے؟ مولا کے کتنے ماننے والے ہیں ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ مناجات امیر المومنین یا رمضان میں کسی سینٹر میں ہو گئی تو پڑھ لی، یا کوفہ میں اعمال میں پڑھ لی۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں مناجات کہاں ہے جو علی نے مناجات کی تھی؟ مناجات کہاں ہے؟ صحیفہ سجادیہ، بیسٹ کانٹینٹ ٹو ٹاک ود دا گاڈ ہے میری زندگی میں؟ یا غنی الاغنیاء، چوتھے امام، یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں فقیروں میں سب سے بڑا فقیر ہوں۔ جو معرفت وہ نہیں پہچان پہ، ہماری گفتگو نہیں ہے خدا سے۔ ہماری نماز، اپنی نماز بھی ایسی بس آئے گئے، کون ہے؟ جہاں جو لوگ تو یہ کہتے ہیں جب معصومین کی بھی نماز تھی، مولانا ہم کہاں امام کی نماز، اذان محترم ہم امام کی نماز تک نہیں پہنچ سکتے، بٹ ہم عام لوگوں کی، اولیاء خدا بھی تو عام لوگ تھے نا، ہم ہی میں سے تھے نا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ فرماتے ہیں ان کا بیٹا بھی کہ تہجد کے لیے نجف میں تھے، 1 گھنٹہ پہلے نگلستان میں چلے جاتے تھے باہر، اور خود فرماتے ہیں وہ کہ جب میں تہجد پڑھتا تھا تو میں اس دنیا سے منقطع یعنی ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا، اور مجھے عرش کے جو ذکر تھے وہ سنائی دیتے تھے۔ میں کب سنوں گا یہ ذکر؟ مجھے آپ بتائیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان کیا کر رہی ہے؟ تسبیح کر رہی ہے۔ مجھے آواز آتی ہے؟ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ میں نے اتنے فائر وال لگائے ہوئے آج کی زبان میں، پردے لگائے ہوئے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ یہ چیزوں نے تو مجھے پیک کر دیا ہے، پھر میں کیسے جاؤں گا؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ کیسے ہوں گے؟ کہ جب میں اپنے آپ کو نہیں دے رہا اس راستے پر۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مجھے معرفت نہیں ہے۔ جس کو معرفت ہو جائے وہ غلطی تھوڑی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے، آپ یہاں گاڑی چلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے فلانی جگہ کیمرے لگے ہوئے، 20 کی سپیڈ ہے، 30 چلائیں گے آپ گاڑی؟ نہیں جائیں گے۔ کہیں 40 ہے، نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ٹکٹ آ جائے گا، فلیش آ جائے گا، اور اس کی بارگاہ میں کتنا ہمارا ایکسیلیٹر پہ پاؤں ہے، جو اس نے حدود رکھے ہیں ہم روز توڑ رہے ہیں۔ یہ تو وہ رحمان ہے جو ٹکٹ نہیں بھیج رہا۔ اگر وہ روز بھیج دیتا تو ہم تو اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ تو آخری نبی کے صدقے میں اس امت پر ایسا ہے کہ گناہ چھپائے رہے ہو، کھانا نہیں ہے، ستار ہے، اور آپ سوچیں کہ انسان کی آنکھ پہ کیمرہ لگا دیا جائے اور کہا جائے کہ جو تم پورا دن دیکھو گے وہ پرائم ٹائم پہ، پرائم چینل پہ، BBC پہ چلایا جائے گا۔ اب آپ اپنی آنکھوں کو یوں کر کے گھومیں گے، غلطی سے بھی کوئی میں دیکھنا دوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نہیں چاہتے دیکھنا مگر غلطی تو۔ اور قیامت میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیٹی کے چہرے پر پریشانی ہے۔ پوچھتے ہیں فاطمہ کس بات نے آپ کو پریشان کیا؟ بیوی فرماتی ہیں بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ کہا بیٹا کیسی پریشانی؟ کہا بابا قیامت میں ہر چیز عیاں ہوگی، اوپن، سب کچھ نظر آئے گا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، جو اندر ہے سب دکھایا جائے گا۔ پروجیکٹر میں جیسے آپ دیکھتے ہیں قیامت میں بڑا سا پروجیکٹر ہوگا، سب دکھایا جائے گا۔
کہا بابا یہ منظر مجھے پریشان کر رہا ہے. ایسے میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ سے کہیے کہ خدا نے سلام بھجوایا ہے اور فاطمہ سے کہیں کہ پریشان نہ ہوں. خدا آپ کے ماننے والوں کو قیامت میں نور کے دائرے میں رکھے گا. ہولوگرام میں ان کی ہر چیز چھپی ہوئی ہوگی. عزیزان یہ تو ان کے صدقے میں محمد علیہ محمد کو اندر صلوات. وہ دیکھیں ان کی پریشانی تو وہ تو معصوم ہے, ان کے تو صدقے میں کائنات ہے. ان کو کیسی پریشانی؟ وہ ہماری وجہ سے پریشان ہے کہ میرے ماننے والے, میرے بیٹے پر گریہ کرنے والے قیامت میں مشکل میں نہ ہوں. لیکن اب ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم کم از کم اپنی زندگی میں ایسا کام کریں کہ ہم ان کے آگے شرمندہ نہ ہو. ایک مومن 40 لوگوں کی شفاعت کرے گا کم سے کم. باقی تو جتنا انسان ایکسٹینڈ اپنے آپ کو کر لے. دنیا میں مومن کی جو حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ افضل ہے, لیکن ہم مومن کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں. جبکہ حدیث کیا ہے؟ مومن میرات مومن کا آئینہ ہے, میرر ہے. جو آپ کو سامنے والے میں برائی نظر آ رہی ہے یہ برائی اس کی نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی ہے. تو کیا آپ اپنی برائی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کیا؟ تو آپ دوسرے کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ معاشرہ اس لیے تو آج مشکل میں انسان موت. ہم امام کو کہاں بلائیں گے؟ سینٹر میں بلائیں گے. میں کوئٹہ پڑھنے گیا, کوئٹہ کے ہمارے دوست بیٹھے ہیں, کوئٹہ پڑھنے گیا تو آپ کو پتا وہاں ایک ہی روڈ پہ 10-12 امام بارگاہ یا 18 امام بارگاہ ہے. ہر الگ الگ ظاہر لوگ ہیں, سب کا ہے. ایک پہ پڑھنے چلے جاؤ تو دوسرے ناراض آتے ہیں, کہتے مولانا ہمارے یہاں نہیں آئے, وہ ہمارے یہاں ہے, ملنے بھی نہیں آتے بات. تو خیر ہمیں کسی سے گلا شکوہ نہیں. میں نے وہاں پڑھا, میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر آئے علمدار روڈ پہ, کسی ایک امام بارگاہ میں آ گئے تو اب کیا کریں گے؟ ایک دو دن میں اوور نائٹ چینج نہیں آئے گا. یہ آج سے چینج, آج سے اپنے آپ کو چینج کریں گے تو آپ امام کا ساتھ دے سکتے, نہیں دے سکتے. آپ یہ سوچیں گے نہیں آواز آئے گی, ظہور ہوگا. ظہور ہر وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو امام کے قریب کرے اس کے لیے ظہور ہو چکا ہے. ویسے زندہ رہو نا جیسے امام کے ظہور میں زندہ رہیں گے. کیسے رہیں گے امام کے ظہور میں؟ ویسے زندہ رہو. اور وہ تبھی ہے کہ جب تمہاری زندگی میں قرآن کی حکومت ہو. کیوں؟ کیونکہ قرآن یہی ہے اور یہ قرآن ہے. قرآن ان سے جدا نہیں ہو سکتا, قرآن ان کے ساتھ ہے. جو رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے بیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, گران بہار چیزیں, وہ کیا ہے؟ ایک اہل بیت, ایک میری اطرت, اور ایک قرآن. جو دونوں سے جڑے گا وہ مجھ تک پہنچے گا. اب ایک کو پکڑے رکھے, ایک دوسرے کو پکڑے رکھے, وہ بھی صحیح نہیں پکڑے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اہل بیت کو صحیح طرح مانے, قرآن کو عمل نہ کرے. ہو ہی نہیں, ناٹ پاسبل. اور جو قرآن کو صحیح طرح سمجھے وہ اہل بیت کی طرف نہ آئے, کیونکہ یہی ابن عباس سے روایت ہے. بیٹھا ہوا خلیفہ شام نے کہا کہ تم جو ہے وہ حضرت علی کے بہت فضائل پڑھتے ہو. کہا میں تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں, تو کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ نہیں, کیونکہ ہم اس معرفت کے لیول کو سمجھے نہیں ہیں. تو امام کو سمجھے, امام کی جو جتنے حدود ہیں, امام کہاں تک ہے, کیسے ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ امامت کا ہی سسٹم ہے جو انسان کو نجات دے گا. آج دنیا کے سارے سسٹم آپ کے سامنے ہیں, امام کا سسٹم. اور قرآن کہہ رہا ہے, اور سارے جتنے زندہ مذہب ہیں یہ سب جانتے ہیں. ان کی سب کی کتابوں میں کرسچن دیکھ لیں آپ, ویسے بھی کرسمس جو آ رہی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ برات ولادت کا جو ایام ہے,
ہمارے کرسچن بھائیوں کے، اور ہم یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، اور ظاہر ہے جب آئیں گے تو امام کے پیچھے جائیں گے، تو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم سے پہلے امام تک پہنچ جائیں. ہم تو آپس میں انتظار میں لگے رہیں، ایک گروپ دوسرا ہے، تیسرا گروپ ہے، چوتھا گروپ ہے، پتہ لے سب امام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. اور ہوگا ایسے. اللہ کرے کہ ہم اس آواز کو سن سکیں. آواز تو آئے گی، لیکن اس آواز کو لبیک کون کہے گا یہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ تبھی کہے گا کہ جس نے اپنے اندر کی تربیت کی ہوگی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن بہت اسٹریٹ ہے اس معاملے میں. کہہ رہا ہے آیت اللہ مظاہری بھی جہاد بالنفس جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے اس آیت کو بیان کیا، اس کے ذیل میں گفتگو کی ہے. کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں لا یبصرون بہا، تم آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو. ہم نے تمہیں کان دیے ہیں تم ان سے سنتے نہیں ہو. ہم نے تمہیں قلب دیا ہے لا یفقہون بہا، تم اس سے سوچتے نہیں ہو، فکر نہیں کرتے. اب میں پروردگار میں تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں تو کانوں سے سن رہا ہوں، میں تو سوچتا بھی ہوں. کہا نہیں، جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھ رہے، جو سننا چاہیے وہ نہیں سن رہے ہو، جو فکر کرنا چاہیے وہ فکر نہیں کر رہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کو؟ اولئک کالانعام، یہ جانور ہے. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر. اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں ہے. انسان سو رہا ہو نا اسے اٹھا سکتے ہیں، لیکن کوئی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اسے نہیں اٹھایا جا سکتا. غفلت یہی ہے. انسان کو پتا ہے قیامت ہونے والی ہے، قبر ہے، مر جاؤں گا، سوال جواب ہے، صراط ہے، میزان ہے، سب کچھ ہے، جانتا ہے، مگر غافل. دفنا بھی رہا ہے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بزرگوں کو، قبر میں بھی جاتا ہے، مگر نہیں ہے. ذوالقرنین ایک جگہ سے گزرا تو بنی اسرائیل کا کوئی قبیلہ تھا، دیکھا کہ بہت خوش ہیں، ان کے گھروں میں دیواریں نہیں ہیں، خوش ہیں، ان کا کوئی حاکم بھی نہیں ہے. تو کہا کہ یہ تمہارے گھر کے صحنوں میں یہ قبریں کیوں ہیں؟ کہا یہ ہمارے جو بھی مرتے ہیں ہم ان کو اپنے گھروں کے صحنوں میں دفناتے. کہتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں ہم روز ان کو دیکھیں کہ ہم نے بھی قبر میں جانا ہے. جو آدمی روز قرآن 30% آخرت کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، 30% برزخ کی، مرنے کی، جہنم کی، جنت کی باتیں 30% آن ایوریج. اگر آپ کے گھر سے نکلتے وقت بل بورڈ لگا ہوا ہو قبر میں یہ ہوگا، اور روز آپ جا کے آتے آتے دیکھتے رہے، آپ جا کے جھوٹ بولیں گے اپنے کام پہ؟ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ہمیں کچھ ہوتے ہیں. جہاں قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ جہنم کے 7 یا 8 دروازوں میں سے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جیسی آیت نازل ہوئی رسول خدا نے گریہ شروع کر دیا، رونے لگ گئے. اصحاب نے دیکھا کہ رسول خاموش نہیں ہو رہے، بیٹی کو بلاؤ. بیٹی سے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. جیسی بیٹی تشریف لائی، کہا بابا کیا ہوا؟ کہا یہ آیت نازل ہوئی. بیوی نے بھی گریہ شروع کر دیا، وہ بھی رونے لگ گئی. امام علی علیہ السلام آئے، پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ امام نے بھی رونا شروع. محفل عزا میں بدل گئی. ہم کتنی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں کبھی رونا آیا؟ ہمیں کوئی خوف آیا کہ جو جہنم کی آیات ہیں، قیامت کے جو معاملات ہیں، قلب سخت ہو گیا. کون سا قلب؟ یہ جو اندر فزیکل ہے؟ نہیں، باطن. جو مانا جاتا ہے امیر المومنین مولا فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار اس دن کا سوال کرتا ہوں کہ جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا. تو وہ قلب کون سا ہے؟ جس کا ہارٹ اٹیک ہو، جس کو سٹنٹ ڈلا ہو، جس کا بائی پاس ہو، وہ بیچارہ کیا لے کے جائے گا؟ کہا نہیں، یہ والا نہیں، باطن قلب اگر صاف ہے تو کامیابی ہوگی. تو کیسے صاف کرے گا؟ کون صاف کرے گا؟ عزیزان محترم، ہم ابھی بیسکس میں پھنسے ہوئے ہیں. کہاں امام کو بلائیں؟ آئیں اس گھر کو دیکھیں.
گھر جو ہے مدینہ کا، کچی دیواروں کا، کوچہ بنی ہاشم کا، یہ گھر رول ماڈل ہے ہمارے لیے. یہ گھر آج ہماری لائف میں کہاں ہے؟ حدیث کے ساتھ ہم مسجد کے سٹارٹ میں پڑھتے ہیں، وہ اکیلا پڑھ رہا ہوتا ہے، باقی سب باہر ہوتے ہیں. اصل تو حدیث کے ساتھ ہے وہ. شادی میں بھی جب ہمارے یہاں ہوتی ہے تو ہم شادی میں شروع میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ختم. اصل تو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے حدیث کے ساتھ. یہ گھر کی اہمیت دیکھیں. جب ہماری زندگی شروع ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ ایک خاتون بیٹی ہوتے اس کا کردار کیا ہے، کس مقام پر آخری نبی نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اس دور میں کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے. یہاں بیٹی تشریف لاتی ہے، ہمارے استاد علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت ڈھونڈا کہ مجھے کسی اور کے لیے یہ روایت مل جائے، نہیں ملی سوائے ان خاتون کے کہ رسول خدا جھک کر ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. کسی کے لیے نہیں ہے. کیا مقام دیا بیٹی ہوتے ہوئے. بیٹی کا بھی کردار ہے. زوجہ ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، کتنی سادگی سے شادی ہوتی ہے. کیا ہماری شادیاں سادگی سے ہوتی ہیں؟ میں نہیں کہتا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنی بیٹی کو نہ دیں یا پھر نہ، لیکن سادگی زندگی کی شروعات رضائے الہی سے ہو رہی ہے یا گناہ الہی سے ہو رہی ہے؟ جب زندگی کی شروعات میں گناہ ہو تو پھر یہ شادیاں کہاں چلیں گی؟ اور یہ گھر دیکھیں آپ، انگلی میں کاؤنٹنگ پوری نہیں، اتنی تھوڑی چیزیں دی. اور دوسرے دن جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے، رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا. کیا میں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں ایسی کہ وہ کل کو کسی گھر جائے، یا جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لیے وہ لائف پارٹنر ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ انہیں اللہ کی عبادت میں مددگار چاہیے؟ نہیں ہے. تو پھر ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ پھر ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری قیامت میں شفاعت ہو. پھر ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امام آئے. جب ہمارے گھر میں نارمل چیزیں نہیں ہیں جیسے امام چاہتے ہیں تو آپ امام کو کہاں بلائیں گے؟ مجھے بتائیں. پریکٹیکل ہے. کیا آج میرا موبائل ایسا ہے کہ میں امام زمانہ کو دے لوں؟ تو اتنے پاسورڈ لگے ہوئے میرے تو گھر والے نہیں کھول سکتے. چھوٹی سی چیز ہے کہ بچے گیم کھیل رہے ہوتے بیٹھے ہوئے، بیٹا نہیں کھیلو گیم، ڈاؤن لوڈ کرتے پھر ڈیلیٹ کر دیتے، پھر ڈاؤن لوڈ کرتے ڈیلیٹ کر دیتے. گھر والوں کو پتہ نہ چاہیے. امام نے مانگ لیا ٹیبلٹ دے دو، ہے ایسا؟ پھر ہم کہتے ہیں روحی، مالی، نفسی لکل فدا. کیسے سب قربان ہوگا یہ؟ گھر نیوکلیس ہے، اسے سیو کریں آپ. یہ جو ٹائم ہے نا جو گزر رہا ہے، یہ آپ سے آپ کی اولاد کو چھیننا چاہتا ہے. یہ نہیں چاہتا کہ آپ امام کو ایک امانت دیں. دنیا ایسی ہے. دنیا میں ہر کوئی دوسرے پہ انگلی اٹھانا کہ یہ کر رہا ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. اٹس ویری ایزی. بٹ واٹ آئی ایم ڈوئنگ، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کمیونٹی کے لیے کیا کیا؟ میں نے اپنے نسل کے لیے، جنریشن کے لیے، بچوں کے لیے کیا کیا؟ تو بہت سوال ہوتا ہے کہ جی بچے آج کل جو ہے ان کے لیے انٹرسٹ نہیں رہا ہے، اور مطلب ایک تو ان کو اردو اچھی نہیں آتی ہے تو انگلش اسپیکر ہونا ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی لینگویج کا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ کو اچھے اسپیکر لے کر آئیں، ساری چیزیں، بٹ وہ بھی لائیں تو پھر بھی بچہ کہتا ہے نہیں دنیا کلرفل ہے تو یوں ہے. مجھے کس کا قصور ہے؟ یہ سارا کام مولوی تو نہیں کر سکتا ہے. کتنے ہم میں سے اینیمیٹر ہیں، کتنے ہم میں سے ڈیزائنر ہیں، کتنے ہم میں سے سٹوری رائٹر ہیں، سٹوری ٹیلر ہیں. جب یہ نہیں ہے، آج ہم رول ماڈل نہیں دے پا رہے ہیں نیکسٹ جنریشن کو. جب آپ رول ماڈل نہیں دے پا رہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ رول ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے بیسٹ رسول کی ذات. تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو رسول کی ذات منتقل کی ہے؟ کیا ہم گھر میں کھانا کھاتے وقت سنت نبی پر عمل کرتے؟
بتاتے ہیں کہ سنت ہے یہ بیٹا، ہاتھ دھونا کووڈ میں تو واجب ہو گیا تھا. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو. کس نے کہا؟ رسول نے کہا. آپ اپنے بیٹے کو یہ بتائیں نا، پروفٹ نے کہا ہے. دانت صاف کرو، مسواک کرو. کیا ہے مسواک تو لانے سے رہا باپ، برش کریں گے نا آپ. تو یہ کہیں بیٹے سے کہ پروفٹ نے کہا تھا بیٹا رات کو سوتے ہو. کیسے اس کے دل میں رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی؟ لیکن کیونکہ میں خود عمل نہیں کرتا سنت پہ، تو میں اپنے بچے کو کیا عمل کراؤں گا؟ جب باپ بیٹے نے کبھی باپ کو دیکھا ہی نہ ہو کہ کبھی وہ قرآن کھولتا ہے، تو یہ اولاد کہاں قرآن کھولے گی؟ اور وہ بچہ جو اپنے باپ کو دیکھے کہ وہ رات کی تاریکی میں تہجد کے سجدے کرتا ہے، خود بخود وہ بچہ خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوگا. ظاہر ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ماں اگر حجاب کرتی ہے تو بیٹی کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو وہ خود حجاب کرے گی. تو یہ وہ گھر ہے انسان محترم. حدیث کتاب میں آپ سنتے ہیں بچے آئے، بیوی کیا فرماتی ہے؟ یا قرۃ عینی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. بس ہمارا تفوعات ہی. کیا ہم اپنے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بولتے ہیں؟ نہیں، سینے سے لگاتے ہیں. روایات ہے، سر پہ ہاتھ رکھنا، کل پڑھنا، بوسہ لینا نہیں ہے. سونے سے پہلے رائم سنا دو، فلانا کر دو، یہ کر دو. امام کی محبت ٹرانسفر ہوتی ہے زانے محترم. اٹھو بیٹا، امام کو سلام کیا کرو، دعائے عہد پڑھا کرو، امام کی سلامتی کا صدقہ دو، تبھی تو پھر معرفت ہوگی زانے محترم. صحابی کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، بیوی جو ہے وہ جنت البقیع میں بیٹھی ہوئی، جنگ احد کے شہداء کی قبروں پہ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے غنیمت سمجھا کہ میں ان سے ایک سوال کر لوں. میں نے کہا بیوی سے کہ اگر امام علی علیہ السلام حق پر تھے تو انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا، یعنی کیوں نہیں کھڑے؟ تو بیوی نے فرمایا کہ امام کی مثال کعبے کی جیسی ہے. کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں. امام کو امت کی ضرورت ہے. امت تیار ہوگی تو امام آئے گا. تو آج امت کتنی تیار ہے کہ امام آئے گا؟ بہت چھوٹی سی چیز ہے پریکٹیکل. آج میں اپنے وجود پر قرآن کو حاکم کر دوں، ختم ہو. آج میری تنہائی خلوت میں خدا ہو، ختم. عبد اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تم کبھی گناہ نہیں کرو گے. احساس ہو جائے بس. آج ہم اپنی زندگی میں اسی کو عزت محترم لے کر آئے، اور خاص طور پہ اس خاتون کا اور وقت امام کا آپس میں بہت اسٹرانگ رابطہ ہے. بڑے بڑے علماء کی سیرت میں اور بعض کتابوں میں جو واقعات ملتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر امام سے کوئی چیز چاہیے تو بیوی کا وسیلہ دینا پڑتا ہے. اور خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف خود امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول کی بیٹی رول ماڈل ہے. امام کے لیے، خود امام جس کو فالو کرتے ہو، تو پھر ہمارے لیے کتنا واجب ہو جاتا ہے کہ ہم امام کی اطاعت کریں تو بیوی کی سیرت پہ عمل کریں. بس میں آپ کا بہت ٹائم لیا. خلاصتاً اپنی گفتگو کو میں جو ہے ریپ اپ کرتا ہوں. جانے محترم، یہ چند چیزیں زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک عبادت، ایک انسان کا سوسائٹی میں بیہیویئر، اور پھر انسان کا اپنی ذات سے خدا کے لیے کام کرنا، وہ بھی کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے. میری عبادت کیسی ہے؟ بیوی کی عبادت کیسی تھی کہ جب اس کھڑی ہوتی تھی تو پروردگار ملائکہ پہ افتخار کر رہا، دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کھڑی ہوئی. تو میں اپنی نماز کو بہتر کروں.
کوشش کر، انسان کوشش تو کر سکتا ہے۔ مومن کی جو صفات ہیں اس میں کیا ہے کہ مومن کی نماز کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن سورہ مومنون میں کیا ہو رہا ہے؟ مومن کی نماز کیسی ہے کہ وہ نماز کی حالت میں خاشیت میں ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں کانپتے ہیں، اس کی بارگاہ میں انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے سجدے کتنے لمبے ہیں زندگی میں، کتنی دیر میں سجدہ کرتا ہوں، کتنا شکر کا سجدہ ہے میری زندگی میں، ہارڈلی کیلکولیٹ کریں۔ کیا کبھی میں نے سجدے میں ذکر یونسیہ پڑھا؟ ایت اللہ جواد ملکی تبریزی جو بتاتے تھے 320 یا 350 دفعہ سجدے میں کرنا چاہیے، لیکن خیر بہرحال کتنی دفعہ، 5 دفعہ، 2 دفعہ، 1 دفعہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدا سے کہوں نا کہ میں نے خدا سے خود ظلم کیا اپنے اوپر۔ وہ اسی طرح انسان عبادت سے باہر نکلے تو اس کا کردار سوسائٹی میں کیسا ہے؟ کیا میں مولا کائنات کی اس حدیث اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہوں کہ زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریا کریں؟ تو کیسا ہونا چاہیے آدمی کو؟ اسی حدیث ٹریڈیشن ریفلیکشن ہونی چاہیے نا میری ذات میں کہ میں ہوں ایسا، لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں یا مجھے دیکھتے ہیں کہ لوگ ادھر آ گیا، نکلو یہاں سے۔ تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہے، اور وہ کیسے ہوگا کہ جب وہ کمیونیکیشن میں اپنی زبان میں سچا ہو، اپنے کاموں میں وعدوں میں پورا ہو، اور مین امپورٹنٹ ہے اس کا اپنا گھر ہے۔ انسان گھر میں کیسا ہے؟ ایک عارف کا انتقال ہوا تو ان کی زوجہ سے پوچھا کہ کیسے تھے یہ گھر میں، تو کہا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کھانا جیسے بھی دے دو، جلاوا دے دو، کھلانا دے دو، ان کو تو ذائقہ ہی نہیں تھا ان کے منہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو ذائقہ نہیں تھا، ان کا ذائقہ تھا، وہ آپ کی محبت میں کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور ہم کیسے گھر میں؟ باہر تو ہمارا اخلاق اتنا اچھا ہے ایک دوسرے سے، تمام سے دعا، تمام سے دعا، گھر جا کے ذرا سا نمک زیادہ ہو گیا، پھر ذرا سے کوئی بات اوپر نیچے ہو گئی تو اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے۔ تو جہاں ضرورت ہے صحیح کرنے کی وہاں وعدہ امپورٹنٹ ہے۔ اور انفاق کتنا ہے خدا کے لیے، کتنا دیتا ہوں؟ یہ گھر کتنا دیتا ہے؟ قرآن کی آیت سورہ انسان، 1 دن 2 دن 3 دن دیتے رہے، خدا نے قرآن کی آیتوں کو نازل کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے، شخص مسافر ہے، مسجد نبوی میں آیا، کہا رسول اللہ مجھے جو ہے وہ خوراک چاہیے، غذا چاہیے، لباس چاہیے اور سفر کا سامان چاہیے۔ رسول خدا نے دیکھا کہ کوئی ہے، حالات مدینہ کے اچھے نہیں تھے، شروع میں فائنینشیل بہت پرابلم میں تھا، تو رسول نے کہا کہ ادھر تو کچھ نہیں ہے، میری بیٹی کے گھر چلے جاؤ۔ دروازے پر جا کر کہا تو بیوی نے، کہتے ہیں چادریں جمانی، تو کہا اس سے میرا گزارا نہیں ہوگا، تو بیوی نے اپنا گلے کا ہار جو تھا وہ دے دیا۔ اب وہ تو بہرحال اس کی ریکوائرمنٹ ہار تو نہیں تھی، تو وہ ہار لے کر مسجد میں آیا، تو پھر رسول خدا نے کون ہے جو اس کا ہار خریدے گا؟ تو حضرت عمار نے کہتے ہیں کہ کہا کیا چاہیے اس ہار کے بدلے میں؟ کہا لباس چاہیے، خوراک چاہیے اور راستے کا سامان چاہیے، سب دے دیا، ہار لے لیا۔ غلام کو ہار دیا، کہا جاؤ اس ہار کو لے کر رسول کے پاس جاؤ اور ان کو واپس دو، اور تمہیں بھی میں نے رسول کو دیا، جاؤ۔ اب یہ غلام لے کر جب آیا رسول کی خدمت میں، رسول خدا نے کہا غلام کو جاؤ میں نے تمہیں دو آزاد کیا، اور ہار جا کر میری بیٹی کو واپس کرو۔ اب جب یہ ہار دینے گیا تو کیا کہتا ہے کہ کتنا برکت یہ ہار ہے کہ جس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک بے لباس کو لباس پہنایا، ایک مسافر کو زاد راہ دی، ایک غلام کو آزاد کرا دیا، اور جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس آ گیا۔ برکت کا جو کانسیپٹ ہے
سے نظر آتا ہے. ہماری زندگی میں اضافہ اضافہ، خدا یہ دے دے، خدا وہ دے دے. عزیزان محترم، برکت مانگے. برکت اور اضافے میں بہت فرق ہے. ایک ڈش ہے نا، اور گھر والے مل کے کھاتے ہیں، برکت ہے. اور ہر کوئی آن لائن آرڈر کر کے الگ الگ کھائے، برکت نہیں ہے. برکت ڈھونڈے. یہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بیوی کی برکت ہے. کون آج کے دور کے اندر سنتا ہے؟ کون آج کے دور میں ان باتوں کو سنتا ہے؟ یہ ان کے وجود کی برکت ہے. اس لیے تو ہم بچ جاتے ہیں. اگر ان کا وجود مبارک نہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. گو کہ بہرحال تاریخ میں ہے کہ دروازہ جل گیا، مگر یہ جلا ہوا دروازہ آج تک ہدایت دے رہا ہے. خود انہوں نے تکلیفیں برداشت کر لی مگر ہمیں بچا لیا. ایسا محترم بہرحال یہ مصیبت بڑی سخت ہے، اور نہ ہی یہ اس طرح بیان کر سکتے ہیں جس طرح یہ واقعہ پیش آیا. لیکن بیوی کا وجود ایسا ہے جو موجود ہے ہر جگہ. ایک عالم دین تھے، انہیں کسی خاتون نے فون کیا کہ مجلس پڑھنی ہے. انہوں نے ہاں بھی پڑھ لی. کہا چھوٹی سی مجلس ہے ہماری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس. تھوڑی دیر بعد ایک کسی آدمی کا فون آیا، اس نے بولا کہ مجلس کا میرے پاس وقت نہیں ہے. میں کہتا ہے یہ جو مجلس ہے یہ بہت بڑا تاجر ہے، اس کی مجلس ہے، تو ایک تو پی آر بھی بہت ہو جائے گی اور ہدیہ بھی زیادہ ملے گا. تو خیر اس نے پھر فون کیا خاتون کو اور اس مجلس کو کینسل کر دیا. رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے، وہ جو مجلس کینسل کی تھی اس مجلس کے دروازے پر سید الشہداء اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے. نیند سے گھبرا کے اٹھا اور اٹھتے ہی سب سے پہلے تو اس شخص کو فون کیا کہ میں مجلس کو نہیں پڑھوں گا. پھر خاتون کو کہا کہ میں آپ کے گھر مجلس پڑھنے آؤں گا، اور مجلس پڑھنے گیا اور وہاں جا کر کہا کہ ظاہراً چھوٹی سی مجلس ہے مگر آپ کی مجلس میں خود مولا ہے. عزیزان محترم، یہ خاتون مدینہ میں جن کا پہلو شکستہ ہو گیا، یہ خاتون پھر بھی اسی حالت میں ہر مجلس میں آتی ہے کہ اپنے بیٹے پر رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرے. خود بیوی نے فرمایا تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ بیٹا میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تمہارا آخری عزادار نہ چلے. سوچے کتنی مشکلات ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے بیٹے کے عزادار کا خیال ہے. بس عزاداران محترم آخری ایام تھے رسول کے، رسول خدا بیمار ہیں، بیٹی بابا کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے. بیٹیوں کو باپ سے محبت بھی بہت ہوتی ہے، جن کی بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں، اور وہ بھی ایسی بیٹی ہو اور والد بھی سید الانبیاء ہو. دروازے پر دستک ہوئی، بیوی نے پوچھا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، میں رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بیوی نے کہا کہ ابھی بیمار ہے، بعد میں آئیے گا. تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر دق الباب ہوا. کہا کون ہے؟ کہا وہ دور سے آیا، مجھے رسول کی زیارت کرنی ہے. کہا میں نے آپ سے کہا کہ ابھی حالت ٹھیک نہیں ہے، بات ہے. کچھ دیر اور گزری، پھر دروازے پر کھٹ کھٹ ہوئی. ایسے میں رسول نے کہا بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے یہ؟ کہا نہیں. کہا ملک الموت ہے.
آپ کے احترام میں، یہی مصائب کا جملہ کافی ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کر آنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ زندہ ہیں تو ملائکہ بھی اجازت لے کر آ رہے ہیں، آپ کے جانے کی دیر ہے، امت اجازت نہیں لے گی، نہ صرف گھر میں گھسے گی بلکہ دروازے کو جلا دیا جائے گا۔ بس عزاداران محترم، جلتا ہوا دروازہ اور در و دیوار میں آ گئی بطول۔ مسائل بہت سخت ہیں، نہیں پڑے جاتے۔ مقتل، بیوی کا مقتل بہت سخت ہے، بہت سخت ہے عزاداران محترم۔ خاتون جنت جس کے سامنے کسی نے اونچی زبان نہ کھولی ہو، جو حجابات میں رہتی ہو، اسے در و دیوار میں حضرت محسن شہید ہو گئے۔ بیوی بے ہوش ہو جاتی ہیں، جیسے ہی ہوش میں آتی ہیں پہلے سوال کیا پوچھتی ہیں؟ فضا، علی کہاں ہے؟ کہا بی بی علی کو لے کر چلے گئے۔ محترم، اس حالت میں بی بی چادر اوڑھتی ہیں، وہ چادر کہ جس پر 12 پیوند تھے، وہ چادر کے ظاہر میں ایک بڑی وسیدہ سی چادر ہے، لیکن وہ چادر ہلے تو کائنات اپنا رزق پاتی ہے۔ چادر اوڑی اور مدینہ کی گلی میں چلی گئی۔ کیا دیکھا؟ علی کے گلے میں رسی۔ بی بی نے جا کر مولا کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی۔ جب انہوں نے دیکھا، بہت کوشش کی کہ یہ ہاتھ نہیں چھوٹ رہا، تو بس وہ قیامت برپا ہو گئی جس کی وجہ سے سادات کی ماں چند دن مہمان رہا۔ شمشیر کے غلاف سے اس لعین نے ایسی ضربتیں لگائی، ہاتھ چھوڑ گیا۔ بس عزاداران محترم، حضرت علی کو لے کر چلے گئے، مگر بی بی نے چھوڑا نہیں، پیچھے پیچھے ہے۔ کہتے ہیں کہ تلوار کو مولا کے قریب رکھ کر یہ بیعت لینا چاہتے تھے۔ بی بی نے کہا کہ میں بالوں کو کھول کر بد دعا کروں گی۔ اسے کرنا تھا۔ جانے محترم بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی زمین سے۔ مولا نے فوراً حضرت سلمان کو کہا، جاؤ سلمان، فاطمہ سے کہو کہ آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، بد دعا نہ کریں۔ بس عزاداران محترم بیٹھی رہی۔ امام کو جب انہوں نے چھوڑ دیا، امام کو لے کر گئی یا سیدہ، گو کہ یقیناً آپ کے اوپر مصیبتیں بڑی سخت تھیں، آپ پھر بھی اپنے امام کو لے گئے۔ آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا چند قدموں کے فاصلے پر یہ دیکھتی رہی، شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھا رہا، دور سے دیکھتی رہی، دوڑتی رہی خیموں سے قتل گاہ کی طرف، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ شمر کے ہاتھ میں سر تھا، جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ ہاں، مصیبت پڑی عزاداران محترم۔ بی بی اس دن کے واقعے کے بعد سے دیواروں کے سہارا لے کر چلتی ہے۔ مشکل ہے، بچے دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ ماں کو کیا ہوا، اتنا گریہ کرتی ہے کہ مدینہ والے آ جاتے ہیں، علی یا فاطمہ سے کہیں صبح رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ عزیزان محترم، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو نابینا کے سامنے نہ آتی ہو، اس کے رونے کی آوازیں لوگوں کے کانوں میں آئے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
جب فاطمہ روتی تھی، ہوائیں روتی تھی، مدینہ کی گلیاں روتی تھی، پہاڑ روتے تھے اور وہ چین نہیں کر پاتے تھے، کہتے تھے سیدہ سے کہیں کسی ایک وقت میں رویا کرے۔ عزاداران محترم، بی بی نے کہا کہ میں جب تک گریا کروں گی جب تک میں اپنے بابا کے پاس نہ چلی جاؤں۔ میرے مولا نے باہر کی طرف ایک گھر بنا کر دیا، ان لعینوں نے اس گھر کو بھی جلا دیا۔ بس عزاداروں وہ وقت آ گیا کہ جب بی بی اپنی آخری وصیتیں، بس چند منٹ اور آپ سے التماس سے دعا، بی بی نے مولا کو بلایا، سب کو کمرے سے کہا حجرے سے باہر چلے جائیں۔ بی بی نے کہا علی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا میں نے کبھی آپ سے خیانت تو نہیں کی؟ یہ سننا تھا۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسے ہی آنکھوں میں آنسو آئے، بی بی نے اپنے اس بازو کو آنسوؤں کے نیچے کیا، کہا فاطمہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کی آنکھوں کا آنسو زخموں کو شفا دیتا ہے، میں شفا دے رہی ہوں۔ نہ جانے کیسے زخم تھے۔ بس عزاداران محترم وصیتیں شروع ہوئی، علی مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا۔ علی جب مجھے دفنانا تو میری قبر سے فوراً اٹھ کر مت چلے جانا، علی میرے بچے یتیم ہوں گے ان کا خیال رکھنا۔ بس عزاداران محترم وہ آخری دن آیا، بی بی نے خود بچوں کو نہلایا، ان کے لیے خود روٹی بنائی، بچے خوش ہو گئے کہ آج ہماری ماں ٹھیک ہو گئی ہے۔ گھر سے باہر نکل گئے، جیسے ہی گھر میں آئے دیکھا ماں سو رہی ہے، یہ ہماری ماں کے سونے کا وقت تو نہیں ہے۔ کہا آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں۔ عزاداران محترم وہ علی جسے کوئی چیز گرا نہیں پائی، اس خبر نے علی کے بدن کو ایسے کانپ آیا کہ منہ کے بل نیچے گر گئے۔ بس غسل دیا گیا۔ رات کی تاریکی میں علی بچوں سے کہہ رہے ہیں بیٹا آہستہ، آپ کے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ لیکن جیسے ہی غسل دے رہے ہیں دیکھا خود امام علی چیخ مارتے ہیں۔ کہا مولا کیا ہوا؟ کہا فاطمہ اپنے کیسے کیسے زخم چھپاتی رہی ہے، بس کفن دے کر گھر کے صحن میں رکھا گیا۔ آخری وقت ہے اس ماں کا، بچے ماں کے گرد لپٹ رہے ہیں، امام حسین نہیں آ رہے۔ کہا میری ماں مجھے جب تک نہیں بلائے گی میں ماں کے پاس نہیں آؤں گا۔ کفن کے بند ٹوٹے، پھر مولا اپنی ماں سے اتنا گریا کہ آواز آئی علی بچوں کو دور کر دو، عرش پر کوہرام مچ گیا ہے۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، یہ تو آپ کے بچے ہیں، کوئی ظلم اور ستم بھی نہیں کر رہا۔ لا یومو یومو کا عبداللہ، ارے یہی آپ کا بیٹا ہوگا 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے اس کی چھوٹی سی بچی ہوگی، اپنے بابا کے بدن پر آئے گی، کوئی پیار سے نہیں ہٹائے گا، تماچوں تازیانوں سے اسے دور کر دیا جائے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین